اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، یعنی ٹائم کے اندر نماز پڑھنا، قضا کر کے نہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے دوبارہ جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرنا، ماں باپ کا حکم ماننا۔ ابن مسعود رضی اللہ نے پھر تیسری دفعہ کہا اللہ کے نبی اور کوئی کون سا عمل جو اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا آج اتنا ہی علم حاصل کیا کافی ہے۔ یعنی تین باتیں جو جناب سے سیکھیں ابن مسعود رضی اللہ نے، عبداللہ بن مسعود نے، وہ تین باتوں میں ان کا یہی انداز تھا کہ اللہ کے نبی اچھا عمل، محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو پہلے آپ نے جو کہا کہ وہ وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی سستی سے بیٹھے رہنا، ڈیلے کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وقت ہو گیا تو پابندی سے نماز۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی میں جنہیں جانتا ہوں اب گھر میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے محلے میں، باہر بھی ہوں گے، یہاں گلی میں، اس گلی میں 2-3 لوگ، چاروں کا مجھے اطلاع آئی ہے۔ میں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ مسجد میں نہیں آتے، پوچھ گچھ کی تو جی وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی میں نے کہا وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے، خدا نہ کرے، نہیں کوئی زیادہ بیمار ہے کہ چلا نہیں جاتا، نہیں تو پھر بھائی کیوں؟ بس ایسے ہی بھائی مسجد آپ حضرات مردوں کے لیے بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، یہ پرسوں بھی میں نے ایک جگہ سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کسی صحابی کو کہہ دوں کہ وہ جماعت کرائے، اور میں نکل پڑوں، دیکھوں کہ کون لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جماعت میں مسجد میں نہیں آتے، اور ان گھروں کی نشاندہی کر کے فرمایا ان گھروں کو میرا دل کرتا ہے کہ جلا دوں، آگ لگا دوں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث میں فرمایا کہ بچے اگر عورتیں نہ ہوں تو گھروں میں میں حکم کروں کہ ان گھروں کو جلا دو، جس گھروں میں بندے بیٹھے رہتے ہیں جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ یعنی آپ نے یہ دوسری حدیث جو میں بیان کی اس میں فرمایا کہ ان میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں یہ آرڈر کرتا کہ ان گھروں کو جلا دو۔ کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ مسجد میں جماعت میں نہیں آئے؟ کمیونٹی سے ویسے بھی وابستگی رکھنا، محلے داری رکھنا، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کے فوائد ہیں اس میں۔ آپ ملتے جلتے رہیں، سلام دعا کریں، اکٹھے ہوں، خوشی غمی میں جائیں، یقین جانیے آپ کے بہت سارے دکھ ویسے ہی ٹل جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں۔ میل ملاقات میں رہنے سے درد، تکلیف، ٹینشن کم ہوتی ہے، اور اب زیادہ تنہائی میں جاتے جاتے تو آپ اور زیادہ مریض ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ثواب سے محروم۔ کیا آپ نے نہیں یہ پچھلے ہفتے حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک قدم مسجد کی طرف بڑھتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ تو بھائی 10، 50، 100 قدم چل کے آؤ گے، 100 قدم بھی فرض کیا چلے تو آپ نے 100 نیکیاں، 100 درجے، 100 گناہ معاف کروا لیے۔ تو مسجد میں آنے کا جو علیحدہ سے ثواب ہے 27 گنا نماز کا، اور ویسے بھی مسجد میں بیٹھنے کا فضیلت ہے، اس سے بھی آپ مستفید ہوئے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے چاہے کسی لاٹھی کے سہارے آنا پڑے، جماعت میں ضرور آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ پہلا عمل کہا کہ سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز ادا کرنا، اور جماعت کے ساتھ پہنچنا بہت یہ اچھا لگتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جو اس حدیث میں انہوں نے جو دوسرا سبق پڑھا، حضور سے سیکھا، وہ والدین کی اطاعت ہے۔ اطاعت میں کہ ماں باپ شریعت کی حدود کے اندر جو آپ کو کہیں وہ پورا کرو، جو شریعت سے باہر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ نظر انداز کر دو۔ شریعت کے دائرے میں ہی ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو کوئی ایسا ماں باپ نہیں ہوگا، تو ماں باپ کی دیکھ بھال بھی دین کا حصہ ہے۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربی۔ جہاں بھی آپ پڑھیں قرآن میں جب کہتا ہے میرے سوا کسی کی بات نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ اللہ کے لیے کرو۔ بھائی ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، اب تم ماں باپ۔ اسی طرح تیسری جو جہاد اللہ کی راہ میں کرنے کا جو حکم آپ نے سیکھا،
وہ صرف یہی کہ جو مینج فوج کے ساتھ یا مجاہدین کے گروپوں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، یہ اس پہ عمل ہو رہا ہوتا تو آج فلسطین کا حال یہ نہ ہوتا۔ جب سے ہم نے اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے نا، جہاد کے حکم پر، یقین جانو ہم بہت ویران ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ابھی چند دن کے وقفے کے بعد ایک دم سے انہوں نے حملہ کر کے آج ہی انہوں نے کوئی 10-20 ہزار پھر مار دی، شہید کر دی۔ پہلے 50,000 سے زیادہ، یعنی کہ ختم ہی کر دیا انہوں نے، ختم فلسطین کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ چاروں طرف اسلامی ملک ہیں، سب کو اپنی بڑی، اب بتاؤ لیبیا کو پہلے، لبنان، شام، یہ تو کچھ بھی نہیں، بیچارے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، ایسی پھوت بنائی ہوئی ہم نے، اتنے اسلامی ملک ہیں۔ انہوں نے پہلے ٹکڑے کیا ہے، ٹکڑے کر کے اب ایک ایک ٹکڑا کر کے نوالا آسانی سے کھایا تھا، پوری روٹی نہیں نگلی جاتی، پیس کیے ہوں تو وہ پیس کیا، پہلے خلافت توڑی 57 پیس اور پھر ایک ایک پیس اب ختم۔ تو جہاد جو ہے وہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔